آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی 50 کے لیے 30 جون 2024 کی امید یقین کے ساتھ، اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے خاص طور پر اور مہاجروں سے خاص طور پر، جن کی جو 50 سال کی مایوسیوں کی وجہ سے اب انہوں نے نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پر پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے، گلی اور محلوں کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ وہ اس کا فیصلہ 50 سال کی تاریخ سے ہی کے بعد ہی صحیح، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم سب پہ شکرانہ بنتا ہے۔ اس لیے مہاجروں کا پاکستان کے نظام ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمیں آپ کو کہ اتنی تاخیر سے ملا ہے کہ مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گئے تھے، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ ہوا ہے 50 سال میں یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کی تقسیم دراصل پاکستان میں جو 2 توازن تھے ان کو خراب کیا گیا۔ ایک طاقت اور تعداد کا توازن تھا، دوسرا تو آپ سب کو پتا ہے کہ 16 دسمبر سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر اس اسمبلی میں جا کر شریک ہونے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیوں کے ذریعے وہ یہ تھا کہ تعداد کے بعد مقدار کے بعد انیس سو 72 کو انہوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام اسکول، کالجز، تمام بینک، انشورنس کمپنیاں، شپنگ کمپنیاں، صنعت، تجارت، عرفت، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا۔ قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس وقت ایم کیو ایم جیسی کوئی جماعت موجود ہوتی تو ہم عدالتوں میں کم سے کم کھڑے ہوتے، انصاف مانگ رہے ہوتے۔ اور اگر بھٹو صاحب کو آج انصاف مل سکتا اور عدالتیں کہتی ہیں فیصلہ کل موقع ملا، تو ایم کیو ایم اس نیشنلائزیشن کے نام پہ ہونے والی فیوڈلائزیشن کے خلاف بھی عدالتوں میں جائے گی۔ معزز صحافی حضرات،
بھٹو صاحب نے تیسرا کام فوری طور پر جو کیا تھا آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں واحد سندھ صوبہ تھا جہاں پر شہری اور دیہی کے درمیان صرف انتظامی نہیں لسانی تقسیم بھی موجود تھی. پنجاب میں جہاں بھٹو صاحب سب سے بڑی تعداد میں جیتے تھے وہاں کے کسانوں کے لیے, وہاں کے دیہی علاقوں کے لیے, وہاں کے دیہاتیوں کے لیے, وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ایک نسل پرست حکمران, ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو, تعصب کو پہلے قانون کا سہارا دیا, پھر آئین کا درجہ دیا. میں عدالت سے توقع رکھوں گا, میں چیف جسٹس فیصلہ آپ سے پہلے جانب سے تھا. وہ آرٹیکل 140A کا تھا, فیصلہ ہو گیا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. طالبہ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ حکومت بناتے وقت معاہدہ کیا تھا کہ شاہ اور میر بخار شامل نہیں تھے. سندھ کے شہری علاقوں کے خالی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں. ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے, ایم کیو ایم کے کارکن نے, ایم کیو ایم کی پالیسی نے, ایم کیو ایم کے طریقہ کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ دیہی کوٹا جاؤ جو 60% تھا, ہم نے کبھی کسی سے جعلی ڈومیسائل نہیں بنوایا, نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے. تو جعلی ڈومیسائل کے معاملے میں بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے, اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل 140A کا, جو پورے پاکستان میں لاگو ہے, جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے. یہ 18ویں ترمیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, وہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے, اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فراہم کی ہے. پہلے کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا. جن سندھ کے دیہاتوں میں آپ اسکول نہیں کھول رہے تھے, پرائمری اسکول موجود نہیں تھے, وہ کسان کے بچے میڈیکل کالجز میں کہاں سے جا سکتے تھے؟ تو ہمیں تسلی ہوتی. کوئی کسان کا بیٹا, ہاری کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بن گیا ہوتا, انجینئر میں موجود ہے. آج مولوی صاحب حضرات, پاکستان تعلیم کے اندر اور پاکستان میں آج افریقہ کے ملکوں سے پاکستان کا مقابلہ ہے, اس سے کہیں زیادہ آج فیڈرل گورنمنٹ, کیپٹل ٹیریٹری, پنجاب اور کے پی کے سے کہیں زیادہ کی شرمناک حد تک کا محدود سندھ ہے. کیا دیا کے کوٹے نے آپ کو؟ عام سندھی کو بھی محرومی کے علاوہ, مجبوری کے علاوہ
قوم کو نوید بھی سنائیں اور ڈیٹیل بھی بتائیں. معزز 50 سالوں سے رائج کوٹا سسٹم اور خلیج قائم ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی پولرائزیشن کی اس نے شکل اختیار. سندھ کی ترقی جو کہ سب سے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ صوبہ ہو سکتا تھا، سندھ وہ ہدف اس منزل تک پہنچنے سے صوبہ سندھ کو روکا گیا ہے. جیسے اور اس کے متعصبانہ غیر منصفانہ اور نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں. کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے ہوا کہ چلے بھائی اگر 60% ہمارے دیہی سندھ کے بھائیوں کے لیے ہے نوجوانوں کو اور یہاں کے طالب علموں کو سرکاری پیشہ ورانہ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے تھے اور کے طالب علموں اور نوجوانوں کو نہیں ملی نوکریاں. تو یہ ظلم جہاں کسانوں، زمینداروں، چھوٹے زمینداروں ان کے بچوں کو کہاں ہوا؟ ان تو آپ نے اپنی سیاست کا آغاز یہ نظام ہے اس کے خلاف اپنی سیاست کے سفر کا آپ اربن سندھ کا مینڈیٹ لینے اور رکھنے کے باوجود لیکن آپ نہ اسے ختم کرا سکے نہ اس کے ناجائز کی سربراہی میں یہ 30 مالیاتی سال وفاقی حکومت کا اور صوبہ ایک آڈٹ کے لیے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس مالیاتی سال ہم نے دائر کیا اور
سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں ہمارا موقف سرخرو ہوا. اور وہ رہنما اصول سندھ ہائی کورٹ نے وضع کر دیے. اپنے بھانجے بھتیجوں کو تقسیم ہو رہی اور پھر ان میں ایک بڑا کوٹا یا بڑا حصہ سندھ کے پاکستان کے سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے مستقبل کو جس طرح تاریخ کیا جا رہا تھا مسلسل، اللہ کے فضل و کرم سے کورٹ کے مشکور ہیں، عدالتی نظام سے یہ فیصلہ دوسرا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے. 3-4 کامیاب سینسس میں نظر ہی نہیں آتا تھا. ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرجر جو ہوا تھا کے تمام بکھرے ہوئے لوگوں کا 11 جنوری 2023 اے کا مقدمہ جو ہم سب نے مل کر دائر کیا، وسائل شہری حکومت، مقامی حکومت اور کو جانے چاہیے. اور یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے نہیں، پنجاب کے شہروں اور ضلعوں کے لیے، بلوچستان، سندھ اور پورے سندھ کے شہروں اور ضلعوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے کیا. اور ان کو اور پھر تیسری بڑی کامیابی الحمدللہ 8 فروری 2024 ہم نے اپنی چینی دو ہزار چوبیس جو کل ہوا، یہ ہماری چوتھی بڑی کامیابی. نوجوانوں میں، طالب علموں میں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں غیر آئینی استعمال، جس میں ہمارا 40% کا کوٹا بھی ہمیں نہیں ملتا. سندھ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے وہ پی آر سی کے مطابق، اور وہ پی آر سی کا بننا بھی ایک پہلے ہے. کسی کا باپ کراچی میں نہیں رہتا تھا، کہیں اور رہتا ہے پنجاب میں، ضوابط میں جو سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کا منصفانہ استعمال ہونا چاہیے. پر قائم ہونا چاہیے تاکہ میرٹ کا قتل نہ ہو. پاکستان جائے نہ کوئی واک ان انٹرویوز ہوگا، پی آر سی کا خیال کیا جائے گا، اشتہارات نمایاں
یہ ہماری نگرانی، ہم سرپرستی نہیں کہہ رہے، ہم اس میں کوئی یہ کسی قسم کا میرٹ سے ہٹ کر کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، لیکن کم از کم ہم چاہیے میڈیکل کالجز سرکاری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں یا دیگر ادارے ہیں پروفیشنل کالجز، اور دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، نہ گواؤ نہ بکے نیم کش، دل ریزہ ریزہ مولوی صاحب حضرات، فاروق بھائی نے جس نگرانی کی بات کی ہے، میں آپ کے کیمروں کے اس کے پہرے کے لیے اس کو ختم کیا جائے۔ ہے کہ یہ تحریک کوٹا سسٹم کے خلاف بنائی گئی تھی، ایم کیو ایم کیا ہو آپ دیکھیں، یہ اگر اسسٹنٹ کمشنر کراچی میں ہیں کیا بھی بولنے والے، نہ سرائکی نہ ہزارے نہ کشمیری نہ گلیتی بلٹی نہ سندھی نہ میمن نہ گجراتی، تو پھر یہ سوال تو کراچی کے سارے جو ہر علاقے سے کراچی میں بستے ہیں، جو ہر زبان بولنے والے پاکستان میں سندھی ہائی کورٹ رکھ دو، اس فیصلے کے بعد ہم اپنے اس مطالبے سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں۔ قیامت کا شکریہ۔ ہم سیاسی طور پہ بنائیں گے، اور جہاں تک کہا ہے کہ پرانے نام پہ یہ انتظامی طور پہ تقسیم نہیں تھی، زبان کی بنیاد پر تقسیم تھی۔